الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ سورہ آل عمران آیا نمبر 7 سے لے کر 9 تک درس ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کی ہے کتاب آپ پر، جس نے نازل کی ہے کتاب آپ پر۔ منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات، آیات ہیں حکم والی، احکام والی، بالکل سیدھی سیدھی، جن کا ترجمہ بھی سب کو سمجھ آتا ہے اور جن کا حکم بھی سب کو سمجھ آتا ہے۔ ہن ام الکتاب، اور کتاب کی بنیاد وہی ہے، بولیے قرآن کی بنیاد وہی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ چیزیں اس میں متشابہ بھی ہیں۔ متشابہ یہ اشتباہ سے نکلا ہے کہ لفظوں کا بھی ہمیں پتہ ہے اور تھوڑے بہت ترجمے کا بھی ہمیں پتہ ہے، مگر اس کی مراد اور حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے محکمات کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو جہاد والی، نماز والی، روزے والی، زکوٰۃ والی، حج والی، اور جناب علی نکاح والی، طلاق والی، معاشرت والی، تجارت والی، لین دین والی، یہ ساری آیات محکمات ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ اب متشابہات کیا ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، بولیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، مگر وہ ہاتھ کس طرح کا ہے؟ یہ جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے جی اللہ کا ہاتھ اس طرح ہے، کافر ہو جائے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں جگہ کرسی پڑی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کرسی ہوتی ہے اور اس کی یہ 4 ٹانگیں ہیں، مگر جب یہ آ گیا کہ آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی جو وسیع کرسی السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں سے بھی وسیع ہے، اب کوئی کہے جی وہ اس کی بھی ایسے ہے ایسے ہے تو یہ جائز ہے نہیں، یہ متشابہ ہو گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب اس کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں حدیث پاک سے کہ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو کنٹرول کرنے والے 19 فرشتے ہوں گے۔ کتنے جی؟ 19۔ تو ایک مشرک کہنے لگا بھی 10 نو تو میں کلہ ہی سنبھال لاں گا، تے نال اپنے بھائی نو کہنے لگیا 9 تو سنبھال لویں، ویکھاں کہ جہنم ساڈا کی کر لے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے، اب جہنم میں آگ بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا، جہنم میں کھانا بھی ہوگا، مگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اچھا، قبر کے بارے میں آ رہا ہے کہ قبر میں فرشتہ گرز مارے گا۔ اب گرز مارنے کا تو آپ کو سمجھ آ گیا، مگر آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ مردہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ صحیح ہو جائے گا، وہ پھر مارے گا، پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کی حقیقت ہمارے سامنے، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں تو آپ اس کو متشابہات کہہ لے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ کچھ آیتیں محکمات ہیں اور بولیے کچھ مشتبہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ہاں اب جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بولیے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ما تشابہ، وہ صرف وہ جو مشتبہ آیات ہیں نا، متشابہ آیات ہیں، مشتبہ نہیں متشابہ آیات ہیں، جن کا معنی یہ بھی ہے اور جن کا معنی وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ساری محکمات چھوڑ دیں گے اور متشابہات کے پیچھے پڑیں گے۔ تو متشابہات کے جو پیچھے پڑے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل ٹیڑھا ہے، بولیے اس کا دل ٹیڑھا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ عیسائیوں نے اپنے ہاں روح اللہ کا معنی سمجھا ہے اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا، اور کلمت اللہ کا معنی بھی اپنے ہاں یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کا بیٹا۔
چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ نہیں مانتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانتے ہیں، کیوں نہیں، وہ ہیں روح اللہ۔ اس نے کہا آپ کلمت اللہ نہیں مانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل مانتے ہیں وہ کلمت اللہ۔ تو کہنے لگے بس مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ اور اندر کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کا معاذ اللہ بیٹا ہونا، مگر حضور پاک نے اس سے یہ مراد ہے۔ اب سمجھیے یہ ان کے دل ٹیڑھا ہونے کی علامت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے بھائی جب روح اللہ قرآن میں ہے اور انہوں نے مانا، جب کلمت اللہ حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن میں ہے انہوں نے مانا، تو آپ کہتے ہیں کہ دل ٹیڑھا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھائی آخر قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے انی عبد اللہ بھی تو آ رہا ہے نا، کہ اللہ کا بندہ، بولیے اللہ کا۔ تو پھر انہوں نے یہ چھوڑ کر کیوں اس کو اللہ کا بیٹا بنانے والا مانا لیا؟ اب وہ بھی اپنی طرف سے، جب اللہ نے کہا کہ اگر اس کا باپ نہیں اور بیٹا ہونے کی نشانی ہے تو آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں، اس کو اللہ کا بیٹا تم نے کیوں نہیں بنایا؟ تو جب اس کو نہیں بنایا تو ان کو بھی بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ ہے دل ٹیڑھا ہونے کی علامت ہے، بولیے دل ٹیڑھا ہونے کی علامت۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سوال اگر کوئی یہ کرے کہ جی سارا قرآن ہی واضح کیوں نہیں آیا، کچھ آیتیں متشابہ کیوں آئی ہیں؟ تو بھائی اس لیے آئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں، بولیے نا نہیں، کیا جو چیز سمجھ میں نہ آئے انکار کر دے؟ اب دیکھیں جی آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم دونوں میں دو چیزیں ہیں اس لیے بیٹھے ہیں، بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، ایک جسم اور ایک روح، بولیے ایک جسم اور ایک روح۔ کیا روح کا پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ بولیے کو کہہ سکتا ہے جی یہ روح ہے؟ نہیں پتہ، پر ہم مانتے ہیں۔ ڈاکٹر سے جب دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں یہ کیسے بنی ہے، کیوں بنی ہے، کس نے بنائی ہے، اس میں کون کون سی چیز شامل ہوئی ہے؟ کوئی پوچھتا؟ بس ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دے رہا ہے یہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، شفا اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو بھائی آگے آ رہا ہے اس کا جواب، پر پہلے سن لیجئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ہاں میں نے کہا کہ عیسائیوں نے کلمت اللہ اور روح اللہ کا معنی اللہ کا بیٹا اپنے ہاں بنا رکھا ہے، اور اہل تشیع نے یعنی شیعہ نے اپنے ہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ پہلا خلیفہ۔ مولا کا کیا معنی انہوں نے کر رکھا ہے؟ اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب میرا 2009 میں اجرا شاہ مقیم میں مناظرہ ہوا تو مجھ سے بالکل میرے مد مقابل ذاکر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حضرت علی کو مولا علی مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ جو ہی میں نے کہا نا میں مولا مانتا ہوں تو ان کے سارے مجمع نے نعرہ حیدری لگا دیا اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور وہ جو ذاکر تھا اس نے مارا میز پہ ہاتھ، کہنے لگا مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ کہتا بس تو ہار گیا، ہم جیت گئے۔ میں نے کہا کیسے جیت گئے؟ کہنے لگا مولا کا معنی ہی پہلا خلیفہ ہے، مولا کا معنی ہی پہلا خلیفہ ہے۔ تو چونکہ مجھے تو یہ ان کی کسی کتاب میں نے پڑھا نہیں تھا کہ وہ یہ معنی بھی لیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی بنا رکھا ہے، اور اس کا جواب بھی میں نے اس وقت کہیں پڑھا، بڑا پریشان ہوا۔ اندر یقین کرے میں نے صرف یہ پڑھا صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ میں نے کہا یا اللہ میری مدد کر، تو صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ اور اس نے اتنا وہ ماحول بنا دیا کہ واقعی یوں لگا کہ میں ہار رہا ہوں اور وہ، اور ہمارے جو ساتھی تھے ان کے منہ لمک گئے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یہ حدیث پوری پڑھ مولا والی، تو وہ بھی اس کو آتی، عربی سے تعلق نہیں ہوتا ان کا، کہنے لگا تو پڑھ۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ میں نے کہا اگر مولا کا معنی پہلا خلیفہ ہے تو حضور نے فرمایا میں بھی مولا، علی بھی مولا، پھر میں نے کہا نبی بھی پھر پہلا خلیفہ ہے؟ تو انہوں کوئی نہیں سمجھ آئی، انہیں چھکے چھوڑ گئے سر، وہ سگریٹ پی رہے تھے اس نے یوں پھینکی۔ میں نے کہا اگر اس کا معنی مولا کا معنی پہلا خلیفہ ہے تو حضور نے صرف یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ اکیلا علی خلیفہ ہے، مولا ہے، آپ نے فرمایا میں بھی مولا، علی بھی مولا۔ تو میں نے کہا پھر نبی بھی پہلا خلیفہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ تو نبی ہے۔ میں نے کہا اب جو تو مولا کا معنی علی پر کرے گا میں وہی نبی پر کروں گا۔ اگر مولا سے نبی پہلا خلیفہ نہیں
تو پھر مولا سے علی بھی پہلا خلیفہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر مومن مولا ہے. بولو نا ہر مومن ہے. تو میں نے کہا ہر مومن پہلا خلیفہ ہے. اللہ مولا الذین، اللہ بھی مولا ہے تو کیا اللہ بھی پہلا خلیفہ ہے؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس کو بڑی آئی. تو میرے معزز سامعین، ٹیڑھے متشابہات کو پکڑ کر عقیدہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، ما تشابہ منہم ابتغاء الفتنۃ، وہ ہمیشہ ادھر جائیں گے. مقصد کیا ہے؟ منہم ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانا. بولیے فتنہ پھیلانا. وابتغاء تاویلہ، یا پھر تلاش کرنا اس کی حقیقت کے اندر کو جانا. تو اللہ کہہ رہا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اندر کی حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کلام ہے اللہ کا. تو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کا. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. ایک یہودی بھاگ کر آیا اور اس کا اللہ اکبر کبیرہ. یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ جابر بن عبداللہ بن رباب سے روایت کرتے ہیں کہ ابو یاسر بن اختب جو ایک یہودی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ بھاگا گیا یاسر بن اختب جو یہودی تھا اپنے بھائی حی بن اختب کے پاس، اور وہ چند یہودیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کو ابو یاسر نے کیا کہ تم جانتے ہو اللہ کی قسم ابھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے اور ان پر یہ آیت نازل ہوئی ہے الف لام میم ذالک الکتاب. تو اس کا بھائی حی بن اختب نے بھائی سے پوچھا تو نے واقعی سنا ہے؟ اس نے کہا بالکل کانوں سے سنا ہے. تو یہ ابو یاسر بن اختب اور حی بن اختب کافی سارے یہودیوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے یہ آپ کے پاس ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ الف لام میم. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر یہ نازل ہوا ہے. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو الف لام میم ہے نا، لام سے مراد ہے 30 اور میم سے مراد ہے 40 اور الف سے مراد ہے 1، تو یہ بنا 71. بولیے یہ کیا بنا؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ لے کے آنے والے کون ہیں؟ بولتے جائیے. آیا کن پر ہے؟ اور ترجمہ یہودی کر رہا ہے. کہنے لگا جی الف سے مراد 1 ہے اور میم سے مراد لام سے مراد 30 ہے اور میم سے مراد 40. تو یہ 71 سال ہے. آپ کا اسلام 71 سال چلے گا. تو جب اس نے یہ کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مجھ پر تو الف لام میم صاد بھی آیا ہے، مجھ پر تو الف لام میم ہے صاد بھی آیا ہے. تو حی کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل اور طویل ہے، لمبا ہے. الف سے مراد 1 ہے، لام سے مراد 30 ہے، میم سے مراد 40 ہے اور صاد سے مراد 90 ہے. یہ کل 171 سال بن گئے. آپ نے فرمایا بھائی مجھ پر تو الف لام میم را بھی آیا ہے. جب اس نے 171 کیا نا تو آپ نے فرمایا، کہنے لگا یہ تو اور بھی بڑا وزنی ہے. الف سے مراد 1 ہے، لام سے مراد 30 ہے اور را سے مراد 200 ہے، را سے مراد 200 ہے اور یہ کل 231 سال بنتے ہیں. جب اس نے یہ 231 سال بنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھ پر تو کاف ہا یا عین صاد بھی نازل ہوا ہے. تو کہنے لگا اٹھو چلیے، ساڑھے بس تو باہر ہے. یہ ساڑھے بس باہر ہے، مدت بڑی لمبی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان چیزوں کا علم تمہیں نہیں آ سکتا، ان چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے. اب سنیے، عرض کر رہا ہوں، فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت کا علم کون جانتا ہے؟ والراسخون فی العلم، ہاں جو علم میں پختہ ہیں. بولیے جو علم میں پکے عالم ہیں. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے اس پر.
ہم ایمان لائے، بات سمجھ آئے نہ آئے، ہمارا ایمان سارے قرآن پر ہے۔ جو آیات محکمات ہیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، جو متشابہات ہیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ اور کل من عند ربنا، یہ سب کچھ نازل ہوا ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا اس سے، وہی کرے گا جو عقل مند ہوگا۔ بولیے جو عقل مند ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھائی حل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔